کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین کریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمائی گئی ہے۔ تقریباً 300 آیات ہیں کہ جن میں مولا کائنات کی شان کا اظہار ہے، اور ذخیرہ احادیث ہے کہ جو آپ کی شان سے بھرا پڑا ہے۔ جو آیت میں نے پیش کی اس کا شان نزول کی جس طرح سے ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر مانی، منت مانی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو صحت عطا فرمائے، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے شہزادوں کو صحت عطا فرمائی، شہزادے ٹھیک ہوئے، مولا کائنات جو لے کر آئے اور روزہ رکھا۔ افطاری کا جب ٹائم آیا، کھانا تیار ہے، مولا کائنات بھی دسترخوان پر حاضر ہیں، خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ بھی تشریف فرما ہیں، حسنین کریمین بھی حاضر خدمت ہیں، اور کھانا بالکل تیار ہے۔ جیسے ہی افطاری کا ٹائم قریب آتا ہے تو دروازے پر صدا لگتی ہے کہ میں مسکین ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیا جائے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ میرے حصے کا کھانا اس مسکین کو دے دیا جائے۔ جیسے ہی مولا کائنات کی آواز کو سنا تو خاتون جنت نے فرمایا کہ میرا حصہ بھی اسے ہی دے دو۔ حسنین کریمین انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا حصہ بھی اسی مسکین کو ہی دے دیں، پتہ نہیں کتنے عرصے سے بیچارہ بھوکا ہوگا۔ سارا کھانا جو ہے وہ مسکین کو دیا، خود جو ہے وہ پانی سے روزہ افطار کیا، اور اگلا دن ہوا پھر روزہ رکھا، اور پھر افطاری کا ٹائم آیا تو ایک یتیم کی صدا آئی کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے کھانا دیا جائے۔ اس کو سارا کھانا اٹھا دیا، خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ تیسرا دن آیا تو پھر صدا آئی کہ میں غلام ہوں اور بھوکا ہوں، اے رسول اللہ کے گھر والوں مجھے کھانا دو۔ تو سارا کھانا اس اسیر کو دے دیا گیا، خود جو ہے وہ پانی سے روزہ افطار کیا۔ صبح جب نماز فجر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو قرآن کی آیات نازل ہو چکی تھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ہمارے بندوں میں سے کچھ چہیتے اور مخصوص اور مقبولان بارگاہ بندے بھی ہیں کہ جو مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، صرف علی حبہ، اللہ کی محبت میں، صرف اللہ کی محبت میں، اور ان کا کوئی بھی اور مطلب، کوئی تقاضا، کوئی جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اعلان کیجئے، آپ بتائیے لوگوں کو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں اس تبلیغ دین اور پیغام رسالت پر تم سے کسی قسم کا کوئی اجر، ثواب، کوئی بدلہ کچھ بھی نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ میرے جو قرابت دار ہیں ان سے مودت تم پر لازم ہے۔ ان سے محبت سے بھی اگلا درجہ مودت، کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جس طرح پانی کے ساتھ مچھلی کو مودت ہے، جیسے ہی پانی سے دور کیا جاتا ہے مچھلی کو وہ ہلاک ہو جاتی ہے، تو اسی طرح مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ حضور کے قرابت داروں کے ساتھ مودت کا تعلق رکھے،
کہ ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور جس کی زندگی محبت اہل بیت اور حضور کے قرابت داروں کی محبت کے بغیر زندگی ہے تو وہ زندگی ہی نہیں ہے، وہ زندگی ہی نہیں ہے۔ زندگی وہی ہے کہ جس میں سانس جو ہے وہ قرابت داروں کی محبت پر ہی آئے اور محبت پر ہی نکلے، وہ اصل زندگی ہے۔ تو خصوصی طور پر مولا کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین، ان سے محبت کرنا یہ تو مسلمانوں پر لازم ہے، اور ہر حال میں ان سے محبت کرنا، مودت کا تعلق رکھنا یہ مسلمانوں پر لازم ہے اور ضروری ہے۔ اور ان کا ذکر کرنا یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ ذکر الانبیاء عبادت، کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور وذکر الصالحین کفارۃ، صالحین کا ذکر خیر کرنا وہ گناہوں سے کفارہ ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اپنی بخشش کے لیے، اپنی بخشش کے لیے۔ اور مولا کائنات وہ عظیم ہستی ہیں کہ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ جب میں یورپ گیا پڑھنے کے لیے، وہاں کی جہاں بھی میں نے ترقی شرقی سارا کچھ دیکھا اور دنیا کی چمک دمک دیکھی، لیکن کوئی بھی چیز مجھے متاثر نہ کر سکی، کسی بھی چیز سے میں متاثر نہیں ہوا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، انگریز کا سارا نظام مجھے حیران نہیں کر سکا، میری آنکھوں کو جو ہے وہ چندھیا نہیں سکا۔ کیوں؟ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کیونکہ میں نے اپنی آنکھ میں جو ہے وہ مدینے کا سرمہ لگایا ہوا ہے، اور نجف اشرف کا سرمہ جو ہے وہ میں نے اپنی آنکھ میں لگایا ہوا ہے، تو اس لیے مجھے یہ ترقی شرقی جو ہے وہ حیران نہیں کر سکتی اور میری آنکھوں کو نہیں چندھیا سکتی۔ اور حضور کا اور مولا کائنات کا جو تعلق ہے وہ عجیب ہے کہ حضور کا بچپن ہے تو جناب ابو طالب جو ہے وہ آپ کی پرورش کرتے ہیں، اور ادھر مولا کائنات کا بچپن ہے تو حضور پرورش کرتے ہیں۔ حضور کا بچپن ہے تو جناب ابو طالب پرورش کرتے ہیں، اور اگر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن ہے تو حضور کی پرورش میں ہے۔ اور مولا کائنات پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ولادت کا غسل نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم دیتے ہیں، ادھر امام الانبیاء کے وصال کا غسل ہے تو مولا کائنات غسل دے رہے ہیں۔ اور جیسے ہی مولا کائنات کی پیدائش ہوئی، آپ کا نام جو ہے وہ والد نے علی رکھا اور والدہ نے اسد، کیونکہ آپ کے والد کا نام عمران اور لقب کنیت ابو طالب، اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، یعنی آپ کی والدہ نے آپ کا نام اپنے والد پر رکھا، اسد۔ اسد جو ہے وہ شیر کو کہا جاتا ہے، حیدر بھی الفاظ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ پیدا ہوئے آپ نے آنکھ نہیں کھولی، والدین پریشان ہوئے کہ شاید ان کی آنکھوں میں مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم جلوہ افروز ہوئے، حضور کو خبر بھجوائی، حضور تشریف لائے اور مولا کائنات کو اپنی گود میں لیا۔ جیسے ہی گود میں لیا آپ نے آنکھیں کھولی، آپ نے آنکھیں کھولی، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی آنکھوں میں حضور کا لعاب دہن لگا ہوا ہے۔ اور آپ نے آنکھیں کھولیں تو کہا کہ جناب ابو طالب یہ تو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ابھی تک تو انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، تو فرمایا آپ تو دیکھ رہے ہیں۔ جب بڑے ہوئے حضور نے مولا کائنات سے فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بچپن میں پیدا ہوئے جب، تو بچپن میں آپ نے آنکھیں ہی نہیں کھولیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ عرض کی کہ میرا بھی ارادہ یہی تھا کہ آنکھ کھلے تو جلوہ مصطفیٰ پر پہلی نظر پڑے۔ دنیا میں آنے کا مزہ تو تب ہے کہ سب سے عظیم ہستی کی جو ہے وہ زیارت ہو، اس کے بعد باقی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ تو آپ کا رتبہ بہت بلند و بالا اور بہت عالی شان ہے، اور
آپ کی ولادت باسعادت اس وقت ہوئی کہ جب حضور کی عمر شریف ظاہری حیات طیبہ 30 سال ہے، اور 6 سال کی عمر میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پرورش میں آ گئے۔ 10 سال کی عمر میں حضور، ادھر 40 سال آپ کی عمر شریف ہوئی اور مولا کائنات کی عمر 10 سال ہوئی۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر اسلام پیش فرمایا تو کہا کہ میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ لوں، اور صبح آئے تو کلمہ پڑھ لیا، اور اس طرح آپ بچپن میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، یعنی بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے آپ ہیں۔ اور آپ نے جو ہے وہ کسی بھی مقام پر حضور کو تنہا نہیں چھوڑا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے جو ہے وہ غار تک آپ لے گئے۔ تو ادھر اگر مولا کائنات کو دیکھتے ہیں تو فتح مکہ ہوا اور خانہ کعبہ جو ہے وہ بتوں سے بھرا پڑا ہے۔ حضور نے چھڑی مبارک لی اور بتوں کو توڑنا شروع کیا، جو قریب قریب کے بت ہیں وہ سارے توڑ دیے، اور جو دور کے بت ہیں تو فرمایا کہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کو بلایا گیا۔ تو مولا کائنات نے عرض کی کہ حضور آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں اور آپ توڑیں۔ فرمایا کہ نبوت کا وزن آپ نہیں اٹھا سکتے، میں بیٹھتا ہوں آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں۔ اور مولا کائنات نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت میری بلندی کا یہ عالم تھا کہ عرش اعلیٰ تک جو ہے وہ میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے بتوں کو توڑا اور نیچے اترا، پھر مسکرایا۔ حضور نے پوچھا کہ مسکرانے کی وجہ؟ فرمایا، عرض کی کہ عرش اعلیٰ تک پہنچا ہوں، وہاں سے چھلانگ لگائی ہے اور چوٹ بھی نہیں لگی، گرا بھی نہیں۔ فرمایا کہ وہاں تک پہنچانے والا امام الانبیاء ہے اور اتارنے والا جبرائیل امین ہے، تمہیں چوٹ کیسے لگ سکتی ہے اور کس طرح جو ہے وہ تم جو ہے وہ گر سکتے ہو؟ تو آپ کی شان بہت وراء الورا ہے، خصوصی طور پر کہ حضور کی نسل پاک جو ہے وہ آپ سے چلی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ اور اس لیے آپ سے محبت وہ مسلمانوں پر لازم ہے، اور آپ کی محبت کے بغیر مسلمانوں کا گزارا نہیں ہے۔